مجھے آپ کی پوری توجہ چاہیے کیونکہ جو خبر اس وقت آ رہی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے افسانے کا مکمل خاتمہ ہے، اور یہ وہی لمحہ ہے جس کے بارے میں ہم برسوں سے آپ کو خبردار کرتے آ رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مکمل مالی تباہی کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی افواہ نہیں ہے، یہ کوئی سنسنی خیز سرخی نہیں ہے، یہ ایک دھوکے باز کی ریاضیاتی یقین ہے جو آخرکار اپنی منزل کے آخری سرے پر پہنچ گیا ہے۔ قرض دینے والوں نے شائستگی سے فون کرنا بند کر دیا ہے، اب وہ فوری ادائیگی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور مارے لاگو کے اندر جو خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم اس خود ساختہ ارب پتی کے مکمل انہدام کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حقیقت ہزاروں مقدمات کی طاقت سے ٹوٹ پھوٹ رہی ہے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ امریکی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیے کے بے نقاب ہونے کی کہانی ہے۔ دیواریں سکڑ رہی ہیں، بینک اکاؤنٹس خالی ہو رہے ہیں، اور جو شخص دعویٰ کرتا تھا کہ وہ دنیا خرید اور بیچ سکتا ہے وہ اب اپنے بل بھی نہیں چکا سکتا۔ سکرولنگ بند کریں اور توجہ دیں۔ بینک اس کی جائیدادیں ضبط کرنے کے لیے حرکت میں آ گئے ہیں۔ ہم ان عمارتوں کی بات کر رہے ہیں جن پر اس نے سنہری حروف میں اپنا نام لکھوایا۔ ہم ان گالف کورسز کی بات کر رہے ہیں جہاں وہ حقیقت سے چھپتا ہے۔ ہم اس نجی جیٹ کی بات کر رہے ہیں جو وہ اپنے مسائل سے بھاگنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ قرض دینے والوں نے اس کے حسابات دیکھے ہیں، اصلی حسابات، وہ جعلی نہیں جو اس نے فوربس میگزین کو دکھائے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ بادشاہ ننگا ہے، اور اس سے بھی اہم بات، بادشاہ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نوٹس بھیج دیے گئے ہیں، مہلت کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ذاتی دیوالیہ پن کی کھائی میں جھانک رہا ہے۔ یہ وہ ذلت ہے جس سے وہ جیل سے بھی زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا اسے ناکام انسان کے طور پر دیکھے گی۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ہونا ہی تھا۔ آپ جھوٹ کی بنیاد پر سلطنت نہیں بنا سکتے اور امید کر سکتے کہ وہ ہمیشہ قائم رہے۔ نیو یارک میں فراڈ کے سول فیصلے نے پہلا ڈومینو گرایا۔ ہم نے کہا تھا جب عدالتیں اس کی جائیدادوں کی قیمتوں کا جائزہ لیں گی تو انہیں دھوکہ دہی ملے گی، اور انہیں ملی، بڑے پیمانے پر منظم دھوکہ دہی۔ انہیں پتہ چلا کہ اس نے اپنے اپارٹمنٹس، کلبوں اور برانڈ کی قیمتیں بڑھا چڑھا کر بتائیں تاکہ بینکوں کو دھوکہ دے اور ٹیکس چوری کرے۔ لیکن اب حساب کا وقت آ گیا ہے، فیصلے قابل عمل ہیں، سود ہر سیکنڈ بڑھ رہا ہے، سوتے وقت بھی ہزاروں ڈالر اس کے قرض میں اضافہ ہو رہا ہے، اور چونکہ وہ گلے تک قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ڈوئچے بینک سے لے کر ایسے سایہ دار قرض دہندگان تک جن کے نام ہمیں ابھی تک معلوم نہیں، اس کے پاس ادائیگی کے لیے نقدی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دیوالیہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ لفظ اونچی آواز میں بولیں، دیوالیہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذمہ داریاں اس کی جائیدادوں سے زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ذرا سوچیں، ہمارے پاس ایک سابق صدر ہے، ایک ایسا شخص جو ابھی بھی انٹیلیجنس رپورٹیں وصول کرتا ہے، جو ابھی بھی ریپبلکن پارٹی کی قیادت کرتا ہے، اور وہ پیسوں کے لیے بے چین ہے۔ آپ جانتے ہیں مجبور لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ خطرناک کام کرتے ہیں، وہ شیطانوں سے سودے کرتے ہیں۔ اگر امریکی بینک اسے قرض نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ سعودی، روسی، چینی؟ ہم ایک ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں جہاں ریپبلکن پارٹی کا ممکنہ صدارتی امیدوار لفظی طور پر کسی غیر ملکی طاقت کی ملکیت بن سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنی انا بچانے کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کردار اہم ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسے شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتے جو ہر چیز میں دھوکہ دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتا ہے، اگر وہ ٹھیکیداروں کو دھوکہ دیتا ہے، اگر وہ خیراتی اداروں کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ ملک کو بھی دھوکہ دے گا، اور اب وہ دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح عطیہ دہندگان کو فون کر رہا ہے، وہ پیسوں کی بھیک مانگ رہا ہے، وہ ریپبلکن نیشنل کمیٹی کا ایک ایک پیسہ نچوڑ رہا ہے اپنے قانونی اخراجات ادا کرنے کے لیے۔ وہ پیسے لے رہا ہے جو مقامی امیدواروں کی مہمات کے لیے ہونے چاہیے تھے، جو زمینی سطح کے کارکنوں کے لیے ہونے چاہیے تھے، اور وہ سب وکیلوں کی جیبوں میں ڈال رہا ہے جو اسے جیل سے اور غربت سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ہی پارٹی پر پرجیوی ہے اور اسے اندر سے کھا رہا ہے۔ خوف و ہراس حقیقی ہے کیونکہ قرض دینے والے اب مذاق نہیں کر رہے۔ بڑی مالیات کی دنیا میں انہیں آپ کی ٹروتھ سوشل پوسٹ کی پرواہ نہیں، انہیں آپ کی ریلیوں کی پرواہ نہیں، انہیں آپ کی سرخ ٹوپی کی پرواہ نہیں، انہیں معاہدے کی پرواہ ہے، اور معاہدہ کہتا ہے اگر آپ نے ادائیگی نہیں کی تو وہ چابیاں لے لیتے ہیں۔ ہم ممکنہ طور پر ایک ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں جہاں ٹرمپ ٹاور ضبط ہو جائے۔ تصور کریں شیرف دروازوں پر تالے لگا رہا ہے، تصور کریں ٹرمپ کا نام عمارت سے اتارا جا رہا ہے۔ یہ وہ نفسیاتی ضرب ہے جو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی پوری شناخت جیتنے والے ہونے سے، امیر ہونے سے جڑی ہے۔ اگر آپ یہ چھین لیں تو کیا بچتا ہے؟
ایک اداس چڑچڑا بوڑھا جو ٹی وی پر چیخ رہا ہے۔ ہمیں ریپبلکن پارٹی کی مذمت کرنی چاہیے کہ انہوں نے یہ ہونے دیا۔ وہ جانتے تھے وہ کون ہے۔ انہوں نے 90 کی دہائی میں اس کے دیوالیہ پن دیکھے۔ انہوں نے ناکام کیسینو دیکھے، ناکام ایئر لائن دیکھی، ناکام سٹیک کمپنی دیکھی، ناکام یونیورسٹی دیکھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک برا تاجر ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسے گلے لگایا کیونکہ وہ طاقت چاہتے تھے۔ انہوں نے ٹیکس میں کٹوتی کے لیے اپنی روحیں بیچ دیں اور اب وہ ایک ڈوبتے جہاز سے بندھے ہیں۔ وہ ایک ایسے شخص سے جکڑے ہیں جو انہیں اپنی پیدا کردہ مالی تباہی میں گھسیٹ رہا ہے۔ وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے کیونکہ وہ ان کے ووٹ بینک کا مالک ہے، لیکن وہ انہیں بچا نہیں سکتا کیونکہ وہ خود کو بھی نہیں بچا سکتا۔ آئیے متاثرین کی بات کریں۔ صرف بینک نہیں، بینک نقصان برداشت کر سکتے ہیں۔ متاثرین وہ چھوٹے کاروباری لوگ ہیں جن کو اس نے برسوں سے لوٹا۔ متاثرین وہ طالب علم ہیں جن کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا۔ متاثرین وہ حامی ہیں جنہیں وہ اب ای میل سے دھوکہ دے رہا ہے۔ جادو ٹونے کے شکار کو روکنے کے لیے $5 مانگ رہا ہے۔ وہ مقررہ آمدنی پر گزارا کرنے والے بوڑھوں سے پیسے لے رہا ہے تاکہ ان عمارتوں کے قرض ادا کر سکے جن کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا۔ یہ شکاریانہ رویہ ہے، یہ گھناؤنا ہے، یہ ایک دھوکے باز کا رویہ ہے جو پولیس کے دروازہ توڑنے سے پہلے اپنا آخری فراڈ کر رہا ہے، اور یہ بالکل وہی ہے، آخری فراڈ۔ وہ تاخیر کی کوشش کر رہا ہے، وہ بے بنیاد اپیلیں دائر کر رہا ہے، وہ ججوں پر حملہ کر رہا ہے، وہ عدالتی عملے پر حملہ کر رہا ہے، وہ پورے قانونی نظام پر حملہ کر رہا ہے، کیونکہ قانونی نظام واحد چیز ہے جو حقائق سے نمٹتی ہے، اور حقیقت یہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس اربوں نقد ہیں۔ وہ بیانات میں گیا اور حلف پر قسم کھائی کہ اس کے پاس کروڑوں ڈالر کے نقد اثاثے ہیں۔ یہ جھوٹ تھا۔ اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ بل ادا کرتا۔ وہ بل ادا نہیں کر رہا کیونکہ پیسے موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک سراب تھا، یہ ایک دکھاوا تھا، یہ سب دھواں اور آئینے تھے، آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے کہ وہ کامیاب ہے تاکہ آپ اسے ووٹ دیں۔ یہ قومی سلامتی کی ایمرجنسی ہے، میں اس پر کافی زور نہیں دے سکتا۔ ایک صدارتی امیدوار جو فوری دیوالیہ پن کا سامنا کر رہا ہے، وہ ایک ایسا امیدوار ہے جو بکاؤ ہے۔ ہم اوول آفس کو ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتے جو اس بات کی فکر میں ہے کہ کوئی اس کا ہیلی کاپٹر لے جائے۔ ہمیں ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو آپ کے گھر کے بجٹ پر توجہ دے، نہ کہ اپنے دیوالیہ پن کے مقدمات پر۔ ہمیں ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو امریکی عوام کے اخراجات کم کرنے کے لیے کام کرے، نہ کہ جو کسی ارب پتی کی تلاش میں بھاگ رہا ہو جو اسے اس کے برے فیصلوں سے بچائے۔ قرض دینے والوں کا فوری ادائیگی کا مطالبہ اس بات کی علامت ہے کہ تاشوں کا گھر گر گیا ہے۔ عدالت نے ٹرمپ آرگنائزیشن میں جو خفیہ نگران لگائے ہیں وہ ہر پیسے پر نظر رکھ رہے ہیں۔ وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کاروبار سے خون بہہ رہا ہے، برانڈ زہریلا ہو گیا ہے، کوئی بھی اس کے ہوٹلوں میں نہیں رہنا چاہتا، کوئی بھی اس کے گالف کورسز پر ٹورنامنٹ نہیں کروانا چاہتا، آمدنی گر رہی ہے اور قرض بڑھ رہا ہے۔ یہ موت کا چکر ہے، اور کاروبار میں ایک بار جب آپ موت کے چکر میں داخل ہو جائیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ آپ گرتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ زور سے گر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں وہ اس پر کیسے رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ وہ عاجز نہیں ہوگا، وہ مدد نہیں مانگے گا، وہ حملہ کرے گا۔ وہ ڈپ سٹیٹ کو الزام دے گا، وہ ڈیموکریٹس کو الزام دے گا، وہ جو بائیڈن کو الزام دے گا، وہ مجھے الزام دے گا، وہ سب کو الزام دے گا سوائے اپنے آپ کے، کیونکہ نرگسی لوگ یہی کرتے ہیں۔ وہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے، لیکن بینک سٹیٹمنٹ کو اس کے الزام تراشی کے کھیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھاتوں کی کتاب کو اس کے جذبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر سرخ ہیں اور سرخ ہی رہیں گے۔ ہم ایک دھوکہ دہی کے انہدام کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کچھ لحاظ سے دیکھنا تکلیف دہ ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کتنے لوگ آسانی سے بے وقوف بنے، لیکن یہ ضروری بھی ہے۔ ہماری جمہوریت کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس شخص کو اس کی اصلیت میں دیکھیں۔ وہ جینیس نہیں ہے، وہ کوئی بڑا کاروباری نہیں ہے، وہ ایک قرض دار ہے، وہ ایک ہارنے والا ہے، وہ ایک ناکام شخص ہے۔ تاریخ کی کتابیں اس لمحے کو اس وقت کے طور پر درج کریں گی جب فریب آخر کار ٹوٹا۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی رگوں میں کتنا خوف دوڑ رہا ہوگا۔ ٹرمپ جیسے شخص کے لیے پیسہ صرف کرنسی نہیں، یہ آکسیجن ہے، اس کے بغیر وہ دم گھٹ کر مر جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے مستقبل کو دیکھ رہا ہے جہاں وہ اپنی سلطنت کا مالک نہیں بلکہ ایک عبرت کی کہانی ہے۔ وہ ایک ایسے مستقبل کو دیکھ رہا ہے جہاں وہ اپنی کمپنیوں کا کنٹرول کھو دیتا ہے۔ وہ ایک ایسے مستقبل کو دیکھ رہا ہے جہاں اسے اپنے پیسے خرچ کرنے کی اجازت لینی پڑے گی۔ کنٹرول کے دیوانے کے لیے یہ موت سے بدتر تقدیر ہے، اور یہ ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے۔ ریپبلکن ساتھی خاموش ہیں۔ آپ نے غور کیا، وہ ٹی وی پر بھاگ کر اس کی کاروباری ذہانت کا دفاع نہیں کر رہے۔ وہ خاموش ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نمبر حقیقی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ دیوالیہ پن نہیں بیچ سکتے۔
وہ جانتے ہیں کہ وہ بانڈ ہولڈرز کو ورغلا نہیں سکتے۔ وہ خاموشی سے فاصلہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، امید کرتے ہوئے کہ اس کے دیوالیہ پن کا دھماکہ ان تک نہ پہنچے، لیکن بہت دیر ہو گئی۔ انہوں نے ٹکٹ خریدا اور اب سواری کرنی ہوگی۔ ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ ٹوٹا ہوا ٹرمپ خطرناک ٹرمپ ہے۔ وہ کچھ بھی کہے گا، کچھ بھی کرے گا، کچھ بھی وعدہ کرے گا واپس اقتدار میں آنے کے لیے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ صدارت اس کا واحد جیل سے چھٹکارے کا کارڈ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ عہدے کی طاقت استعمال کر کے خود کو معاف کر سکتا ہے، استغاثہ کو برطرف کر سکتا ہے، بینکوں کو ڈرا کر اپنے قرض معاف کروا سکتا ہے۔ وہ وائٹ ہاؤس کو لوٹنے کے لیے گلک کے طور پر دیکھتا ہے، اسی لیے وہ الیکشن لڑ رہا ہے۔ وہ آپ کی مدد کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ خود کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ وہ صدارت کو پیسوں میں بدلنے اور اپنے قرض ادا کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ ہم یہ ہونے نہیں دے سکتے۔ ہم امریکی حکومت کو ٹرمپ آرگنائزیشن کے دیوالیہ پن کی ذیلی کمپنی نہیں بننے دے سکتے، اسی لیے ہم لڑتے ہیں۔ ہم قانون کی حکمرانی کے لیے لڑتے ہیں، ہم شفافیت کے لیے لڑتے ہیں، ہم اس خیال کے لیے لڑتے ہیں کہ امریکہ میں کوئی قانون سے بالاتر نہیں اور کوئی اتنا بڑا نہیں کہ دیوالیہ نہ ہو سکے، خاص طور پر ایک ناکام ریالٹی شو سٹار جس نے باپ کی دولت اڑا دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لاکھوں وراثت میں پائے اور انہیں اربوں کے قرض میں بدل دیا۔ یہ ہے اس کی وراثت۔ وہ قرض کا بادشاہ ہے، بالکل جیسا کہ وہ ہمیشہ کہتا ہے، لیکن اب قرض وصولی کا وقت آ گیا اور اس کے پاس جواب نہیں۔ ضبطی کے نوٹس تیار ہو رہے ہیں، وکیل دستاویزات لکھ رہے ہیں، جائیدادوں کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ بڑی سیل ہے، سب کچھ جانا ہے، اور اس سب کے بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ کھڑا ہے، اکیلا، ٹوٹا ہوا اور خوف زدہ۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ بیلنس شیٹ کے مسئلے سے ٹویٹ کر کے نہیں نکل سکتے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی شیخی سود نہیں ادا کرتی۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ کھیل ختم ہو گیا۔ اسے ثقافتی جنگوں سے آپ کو بھٹکانے نہ دیں، اسے نفرت انگیز تقریروں سے آپ کو بھٹکانے نہ دیں۔ پیسے پر نظر رکھیں، پیسہ سچ بولتا ہے اور پیسہ ختم ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اخلاقی اور مالی طور پر دیوالیہ ہے۔ وہ ایک انسان کا خول ہے جسے اس کی اپنی لالچ اور نااہلی نے کھوکھلا کر دیا۔ قرض دینے والے دروازے پر ہیں، وقت ختم ہو گیا اور انصاف آخرکار ہو رہا ہے۔ ہم مہاکاوی تناسب کا انہدام دیکھیں گے۔ وہ احتجاج کی اپیل کرے گا، وہ تشدد کی اپیل کرے گا، وہ سب کچھ جلانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اگر وہ جیتنے والا نہیں ہو سکتا تو وہ چاہتا ہے کہ سب ہاریں۔ ہمیں تیار رہنا ہوگا، ہمیں مضبوط رہنا ہوگا، ہمیں اسے دکھانا ہوگا کہ ہم اس کے غصے کے طوفانوں سے نہیں ڈرتے۔ ہم قانون کی قوم ہیں اور قانون اس پر اسی طرح لاگو ہوتا ہے جیسے آپ پر اور مجھ پر۔ اگر آپ اپنی قسط ادا نہیں کرتے، آپ اپنا گھر کھو دیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے سب سے بڑے اسٹیج پر یہ سبق سیکھنے والا ہے۔ یہ دھوکہ دہی کا خاتمہ ہے، یہ ڈرامے کا خاتمہ ہے۔ نقاب گر گیا، سنہرا پردہ ہٹ گیا، اور جو ہم دیکھتے ہیں وہ صرف ایک ڈرا ہوا بوڑھا ہے جس کی جیبیں خالی ہیں، قابل رحم، المناک، لیکن انصاف بھی۔ یہ زندگی بھر کے برے کاموں کے نتائج ہیں جو آخر کار اسے ایک ساتھ پکڑ رہے ہیں۔ تو جب آپ سرخیاں دیکھیں، منہ نہ موڑیں، پڑھیں، سمجھیں، شیئر کریں۔ یقینی بنائیں کہ ہر ووٹر جانے کہ جو شخص ان کا ووٹ مانگ رہا ہے وہ چیک بک بھی نہیں سنبھال سکتا۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشت تو دور کی بات ہے۔ یقینی بنائیں کہ وہ جانے کہ وہ ملک پر آنے والی مالی تباہی ہے۔ ہم نے اپنی انتظامیہ میں کساد بازاری سے بچایا، لیکن اگر وہ واپس اقتدار میں آیا تو وہ اپنا دیوالیہ پن قومی بجٹ میں لے آئے گا۔ وہ قومی قرض پر اسی طرح دیوالیہ ہوگا جیسے وہ اپنے ذاتی قرضوں پر دیوالیہ ہو رہا ہے۔ وہ ڈالر کو اسی طرح گرائے گا جیسے اس نے اپنے کیسینو گرائے۔ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا متحمل نہیں ہو سکتے، لفظی طور پر ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ بہت مہنگا ہے، بہت خطرناک ہے۔ وہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ قرض دینے والوں نے اسے رد کر دیا، بینکوں نے اسے رد کر دیا، اور اگلے الیکشن میں امریکی عوام اسے ہمیشہ کے لیے رد کر دیں گے۔ یہ ان سب کے لیے انتباہ ہو جو سوچتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے کر چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں۔ سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے، حسابات ہمیشہ بند ہوتے ہیں، اور جب وہ بند ہوتے ہیں آپ کو ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی ادائیگی کر رہا ہے، اور وہ جو کچھ بھی اس کے پاس بچا ہے اس سے ادائیگی کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دیوالیہ پن صرف مالی نہیں ہے، یہ ایک ایسی سوچ کا دیوالیہ پن ہے جس نے منافع کو لوگوں سے، جھوٹ کو سچ سے، اور طاقت کو اصولوں سے اوپر رکھا۔ وہ سوچ دیوالیہ ہو گئی ہے اور اب اسے ختم کرنے کا وقت ہے۔